شوہر کے 3 حصوں پر بوسہ دینے والی عورتیں کان کھول کر سن لیں، تباہی ان کا مقدر بننے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، آج کا بیان کوئی عام بیان نہیں، یہ بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ آج کے بیان میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو عورتیں اپنے شوہر کے 3 حصوں پر بوسہ نہیں دیتی وہ کان کھول کر سن لیں، تباہی ان کا مقدر بننے والی ہے۔ وہ جلد از جلد طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑنے والی ہیں، کیونکہ جب رشتے میں محبت کے اظہار میں کمی آ جاتی ہے تو دلوں میں خاموش فیصلے پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہی فاصلے آہستہ آہستہ گھر کی بنیادوں کو ہلا دیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اگر آج کا بیان آپ نے غور سے نہ سنا تو ساری زندگی کے لیے پچھتاتی رہو گی، کیونکہ جب زندگی تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، جب گھر بکھر جائے گا، تب تمہیں میری باتیں سمجھ میں آئیں گی، پھر تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی، مگر اس وقت کا یاد آنا کسی درد کی دوا نہیں بنے گا، اس وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، آپ سوچ رہی ہوں گی کہ آخر مرد کی وہ کون سی 3 چیزیں ہیں یا وہ کون سے 3 حصے ہیں جن کو بوسہ دینے سے، جن کو چومنے سے اللہ کی رحمت اترتی ہے، رزق کی بارش برستی ہے اور گھروں میں بے بہا سکون آتا ہے، دولت آتی ہے، پیسہ آتا ہے۔ اور آپ یہ بھی سن کر چونک گئی ہوں گی کہ جو عورتیں یہ کام نہیں کرتی، مطلب یہ کہ شوہر کے وہ 3 خاص حصے نہیں چومتی، وہ ہمیشہ کے لیے پریشان رہتی ہیں، ہمیشہ روتی رہتی ہیں، تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے، کیونکہ ایک عورت کے لیے شوہر کی نافرمانی خیر نہیں لاتی، ان کا گھر آہستہ آہستہ تباہی کی طرف بڑھنے لگتا ہے، دلوں میں بے چینی آ جاتی ہے، اور ایسی عورتیں جہاں کہیں بھی جاتی ہیں مصیبتوں کی دلدل میں پھنسی رہتی ہیں، پریشانیاں ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور سکون ان سے روٹھ جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ یہ بھی سوچ رہی ہوں گی کہ آخر شوہر کی وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جن پر بوسہ دینے سے یا جن پر عمل کرنے سے زندگی سنور جاتی ہے، اور جن سے غفلت برتنے سے زندگی بکھر جاتی ہے، کچرا کچرا ہو جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک گہری معلومات دینا چاہتی ہوں، تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو اور آپ میرا بیان سننے کے لیے آئی ہیں تو کچھ نہ کچھ حاصل کر کے ہی جائیں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے میری باتیں سننے کے لیے، تو میں کہتی ہوں کہ کچھ ایسی باتیں سن کر جائیں جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں، جو آپ کی زندگی میں کام بھی آئیں اور آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا نام تو سنا ہوگا۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر شدید بیماری میں مبتلا ہوئے کہ کوئی بھی ان کے قریب آنے کو تیار نہ تھا، ہر طرف آزمائش تھی، دکھ تھے، تکلیفیں تھیں اور بالکل تنہائی تھی، مگر ایک ایسی ہستی تھی جو ہر حال میں ان کے ساتھ کھڑی رہی، اور وہ تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی۔ میری پیاری بہنوں، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جو روزانہ اپنے شوہر کے 3 حصوں پر بوسہ دیتی تھی، یعنی 3 جگہوں پر محبت اور وفاداری کا اظہار کرتی تھی، بیماری، بدبو اور تکلیف کے باوجود بھی اپنے شوہر کی 3 جگہوں پر بوسہ دیتی تھی، ان کو چومتی تھی، اپنی آنکھوں سے لگاتی تھی، اور انہی 3 عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو یہ انعام دیا کہ اس کی ہر دعا قبول فرمائی۔ میری پیاری بہنوں، شوہر کی 3 چیزوں پر بوسہ دینے سے انعام یہ ملا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے جب شوہر کو اتنا زیادہ پیار دیا تو ان کو انعام کیا ملا؟ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے شوہر کی شفا یابی کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ایوب کی بیوی کی دعا کو قبول فرمایا، فوراً قبولیت کا شرف دیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو مکمل شفا عطا کی، مکمل صحت یابی عطا کی۔ پھر بیوی
بیوی نے دعا کی، یا اللہ ہمارے پاس جو مال دولت اور نعمتیں پہلے تھیں وہ بھی ہمیں دوبارہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی اور جو کچھ چھن چکا تھا سب کچھ واپس عطا کر دیا۔ میری پیاری بہنوں، یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی حضرت ایوب علیہ السلام کے 3 حصوں پر روزانہ بوسہ دیتی تھی، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند تھا، کیونکہ ایسا عمل پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ میری پیاری بہنوں، اب شوہر کی وہ 3 چیزیں بتانے سے پہلے ذرا چلتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے اور دل پر اثر کر جائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ اپنے شوہر کے 3 حصوں پر بوسہ نہیں دیتی تھی، یعنی محبت، وفاداری اور قربت کا وہ اظہار نہیں کرتی تھی جو ایک بیوی کو کرنا چاہیے، ہر حال میں کرنا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں، شوہر کی 3 چیزوں کو نہ چومنے کی وجہ سے، بوسہ نہ دینے کی وجہ سے، وفاداری نہ نبھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے سزا یہ دی کہ وہ جہنم میں ڈال دی گئی۔ ایک نبی کی بیوی، وہ ایک نبی کی بیوی تھی، مگر نسبت نے نہیں عمل نے فیصلہ کیا۔ اب ذرا غور کریں، شوہر کی 3 چیزوں پر بوسہ دینے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا کہ اس کی ہر ایک دعا قبول فرمائی گئی، شفا بھی ملی، دولت بھی لوٹ آئی اور عزت بھی عطا ہوئی۔ اور دوسری طرف شوہر کی 3 چیزوں پر بوسہ نہ دینے کی وجہ سے، محبت اور وفاداری کا اظہار نہ کرنے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سزا دی، اتنی بڑی سزا کہ ایک نبی کی بیوی ہونے کے باوجود اتنے بھیانک انجام تک پہنچی۔ میری پیاری بہنوں، اگر میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی بات کروں تو حضرت آسیہ بھی اپنے شوہر کی 3 چیزوں پر روزانہ بوسہ دیتی تھی، 3 حصوں پر ضرور بوسہ دیتی تھی، ضرور چومتی تھی، ضرور آنکھوں سے لگاتی تھی، یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ اس کا شوہر فرعون ایک کافر ہے، مگر اس کے باوجود بیوی ہونے کا فریضہ نبھاتے ہوئے اس نے شوہر کے تمام حقوق ادا کیے، محبت اور وفاداری کا اظہار کیا، اور انہی 3 نیک اعمال کی وجہ سے اللہ نے آسیہ کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ زمین پر بیٹھی ہوتی تھی مگر ان کا تذکرہ عرش بریں پر ہوا کرتا تھا، کیونکہ اللہ کے نزدیک نیت اور عمل کی قدر ہوتی ہے، حالات اور نام کی نہیں۔ میری پیاری بہنوں، اب آپ جان چکی ہوں گی کہ جو عورتیں شوہر کی 3 خاص چیزوں پر بوسہ دیتی ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتی ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتی ہیں، اور جو عورتیں شوہر کے 3 حصوں پر بوسہ نہیں دیتی وہ دل کی دوریوں میں الجھ جاتی ہیں، ہر وقت روتی رہتی ہیں، پریشان حال رہتی ہیں، اور تباہی آہستہ آہستہ ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہر محلے میں، آپ کے محلے میں یا پھر کسی بھی گلی کا کوئی محلہ ہو، اس محلے میں ایک گھر ایسا ضرور ہوتا ہے، صرف ایک گھر ایسا ضرور ہوتا ہے جہاں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ کوئی بھی محلہ ہو، ایک گھر وہاں ضرور ایسا ہوگا جس گھر کے اندر ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، میاں بیوی کے درمیان شدید اختلافات چل رہے ہوتے ہیں، گھر کا سکون برباد ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بیوی شوہر کے دل تک پہنچنے کا راستہ بند کر دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ آخر شوہر کی وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جن کو بوسہ دینے سے عورت کی زندگی بدل جاتی ہے، گھر میں خوشیاں آتی ہیں، رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اور جن کو نہ چومنے کی وجہ سے، یعنی شوہر کے 3 حصوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے گھر جلد ہی جلد تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ان 3 حصوں میں سب سے پہلا حصہ ہے شوہر کے ہاتھ۔ جی ہاں، وہ ہاتھ جو ایک بیوی کے لیے پورا دن خاک چھانتے ہیں، روزی روٹی کماتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ایک شوہر صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کرتا ہے، وزنی بوریوں کو کندھوں پر اٹھاتا ہے، دھوپ میں جلتا ہے، مٹی میں بیٹھتا ہے، صرف اس سوچ کے ساتھ کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے مگر میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا ضرور مل جائے۔ مگر جب یہی شوہر شام کو گھر آتا ہے،
पूरा दिन खाक छानता है, धूप हो बारिश हो जैसा भी मौसम हो, इसने काम करना ही करना है। जब इतनी ज्यादा मेहनत और मुशक्कत करने के बाद घर आता है तो आगे इसका हौसला बढ़ाने की बजाय, इसका शुक्रिया अदा करने की बजाय बीवी इसको कोई ऐसा जुमला बोल देती है जिससे शोहर की थकावट और ज्यादा बढ़ जाती है, दिल बुझ जाता है और मोहब्बत खामोश हो जाती है। तो फरमाया ऐसी औरत जल्द तबाही की तरफ चली जाती है। ये वो औरत होती है जिस पर अल्लाह नाराज हो जाता है और रहमत के फरिश्ते इस पर अफसोस कर रहे होते हैं। और मेरी प्यारी बहनों, जो औरतें मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले शोहरों के हाथ चूमती हैं, वो ये साबित करती हैं, ये ऐलान करती हैं कि देखो मैं गुनहगार जरूर हो सकती हूँ मगर शोहर की नाफरमानी करने वाली हरगिज नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक गुनाह की मुआफी है। अल्लाह के हाँ हर गुनाह की मुआफी है मगर शोहर की नाशुक्री करने की कोई मुआफी नहीं है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक मुख्तसर सा वाक़या सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक अल्लाह वाले का किसी कब्रिस्तान से गुजर हुआ तो उसने एक कब्र के अंदर से चीखने की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ इस कदर खौफनाक थी कि जो भी सुनता डर और खौफ के मारे वहां से भाग जाता। मगर अल्लाह वाले ने हिम्मत की, कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा और इसी कब्र के सरहाने पहुंच गए जिस कब्र के अंदर से चीखने, रोने और दिल दहला देने वाली आवाजें आ रही थीं। अल्लाह वाले ने कब्र के इर्द गिर्द देखा, हर तरफ नजर दौड़ाई, फिर नजर पड़ी एक पत्थर पर जो कब्र के ऊपर रखा हुआ था और इस पत्थर पर लिखा था कि शोहर की नाशुक्री करने वाली औरत का अंजाम यही होता है। ये पढ़कर अल्लाह वाला चौंक गया, सोचने लगा कि कब्र की तख्ती पर तो मरने वाले का नाम लिखा जाता है, मगर ये किस तरह की औरत है जिसकी कब्र की तख्ती पर ये जुमला लिखा हुआ है। तो खैर उसी पत्थर पर मरने वाली का पता भी दर्ज था, जहां ये जुमला लिखा था तो वहां उसका पता भी दर्ज था। अल्लाह वाले ने हकीकत जानने के लिए उसी पते का रुख किया। चलते चलते एक बस्ती में जा पहुंचा जिसकी बीवी की कब्र के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। अल्लाह वाले ने उस औरत के शोहर से पूछा कि आखिर तुम्हारी बीवी की कब्र की तख्ती पर यह जुमला क्यों लिखा है कि शोहर की नाशुक्री करने वाली औरत का अंजाम यही होता है। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, ए अल्लाह वाले, बेशक वो मेरी बीवी थी मगर वो एक जालिम औरत थी। मैं पूरा दिन उसके लिए खाक छानता था, रोजी रोटी कमाता था, वजनी भारी बोरियां कंधों पर उठाता था, मगर जब शाम के वक्त घर लौट कर आता तो वो मेरा इस्तकबाल करने और मेरा शुक्र अदा करने की बजाय वो कोई ऐसे जुमले बोल देती जिनसे मेरी तकलीफ और थकावट और ज्यादा बढ़ जाती। मैं सारी सारी रात रोता, तन्हाई में बैठता, अल्लाह से शिकवे और फरियाद करता, लेकिन मेरी किसी ने ना सुनी। वक्त गुजरता गया, आखिरकार मेरी बीवी बीमार हो गई और बीमारी ने उसे मौत के मुंह में डाल दिया। जब हमने गुस्ल और कफन के बाद मैयत को कब्र में उतारा तो लोगों ने देखा कि कब्र के अंदर कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप और पता नहीं कितने जहरीले कीड़े थे। और जैसे ही मैयत पर मट्टी डाली गई तो एक जोरदार धमाके की आवाज आई। उसी लम्हे से चीखें शुरू हो गईं। ए अल्लाह वाले, आज 10 साल गुजर चुके हैं मगर वो खौफनाक आवाजें खत्म नहीं हुई और मैंने उसकी कब्र की तख्ती पर खुद लिखवाया कि जो औरत शोहर की नाशुक्री करेगी उसका अंजाम यही होगा। मेरी प्यारी बहनों, मतलब ये हुआ कि जो औरत शोहर के थके हारे हाथों को चूमती है, उसकी शुक्रगुजारी करती है, उसका शुक्रिया अदा करती है, ऐसी औरत पर अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। उस औरत के लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और जो औरतें थके हारे शोहर की नाशुक्री करती हैं, उसके हाथ नहीं चूमती, उसके दर्द को नहीं समझती, उनका अंजाम दुनिया में भी भयानक होता है और आखिरत में भी भयानक होता है। ये तो हो गई पहली चीज। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, और वो है बीमारी के वक्त शोहर के सरहाने बैठे रहना और शोहर की पेशानी चूमकर ये कहना, ए मेरे सरदार, तू परेशान ना हो, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे सरदार, जब तक मैं तेरे साथ हूं तुझे किसी की फिक्र क्यों है, तू क्यों परेशान होता है। मेरी प्यारी बहनों, जब एक औरत शोहर की बीमारी के लम्हों में उसके पास बैठती है, उसके पसीने को साफ करती है, उसके दर्द को अपना दर्द समझती है और उसकी पेशानी पर बोसा देकर ये जुमला बोलती है कि मेरे होते हुए तुझे कुछ
کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ الفاظ شوہر کے جسم سے زیادہ اس کے دل کو شفا دیتے ہیں۔ فرمایا جب ایک عورت شوہر کی بیماری کے وقت شوہر کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ کر یہ جملے بولتی ہے کہ اے میرے سردار میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گی، تو وہ عورت جنت کی حور سے بھی زیادہ افضل ہو جاتی ہے۔ وہ عورت بیٹھی زمین پر ہوتی ہے مگر اس کا تذکرہ عرش پر ہو رہا ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اب آپ ذرا معاشرے پر غور کیجئے۔ آج کتنی عورتیں ہیں جو شوہر کے ہوتے ہوئے غیر محرم مردوں سے دوستیاں لگاتی ہیں، یاری لگاتی ہیں، موبائل کی سکرین کے پیچھے ہنسی مذاق کرتی ہیں اور پھر دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے ہی شوہر کو غلط سمجھنے لگتی ہیں، بات بات پر شک کرتی ہیں، الزام لگاتی ہیں اور تلخ جملے شروع کر دیتی ہیں اور آہستہ آہستہ گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہی وہ کڑوی حقیقت ہے جو ہمارے گھروں کو اندر سے کھا رہی ہے۔ غیر محرم کی ایک میٹھی بات شوہر کی ساری محنت بھلا دیتی ہے، باہر کی تعریف دل کو بہکا دیتی ہے اور عورت یہ بھول جاتی ہے کہ جس مرد نے اس کے لیے دن رات محنت کی وہی آج اس کی نظر میں بے وقت بنا دیا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جب عورت باہر کے لوگوں کی باتوں کو سچ اور شوہر کے احسانات کو بے معنی سمجھنے لگے تو پھر گھر میں محبت کیسے بچ سکتی ہے، بچوں کے دل کیسے محفوظ رہیں گے اور رحمت کے فرشتے وہاں کیسے اتریں۔ اسی لیے آج بہت سے گھروں میں لڑائی جھگڑا ہے، دلوں میں نفرت ہے اور رشتوں میں اعتماد ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ غیر محرم کی قربت نے شوہر اور بیوی کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یاد رکھو جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے وہی عورت عزت پاتی ہے، اور جو عورت دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے شوہر کے خلاف ہو جائے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر جلا دیتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تو ہو گئی دوسری چیز۔ اب بات کرتے ہیں تیسری چیز کی، اور وہ تیسری چیز ہے شوہر کا مال۔ میری پیاری بہنوں، جو عورت شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے، امانت سمجھ کر اسے سنبھالتی ہے، فضول خرچی سے بچتی ہے اور ایک ایک کر کے پیسے کی قدر کرتی ہے، ایسی عورتوں کے بارے میں اللہ کا فرمان یہ ہے کہ نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو شوہر کی عدم موجودگی میں یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ کے حکم کے مطابق امانتوں کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی مال بھی محفوظ رکھتی ہیں اور اپنی عزت بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت شوہر کے پیسے کو اپنی عیاشی کا ذریعہ نہیں بناتی بلکہ ذمہ داری سمجھ کر خرچ کرتی ہے، اللہ اس کے گھر میں برکت ڈال دیتا ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور سکون خود بخود اترنے لگتا ہے۔ اور میری پیاری بہنوں، جو عورت شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے مال کی حفاظت نہیں کرتی، فضول خرچی کرتی ہے، امانت میں خیانت کرتی ہے اور شوہر کی عزت کو بھی حفاظت نہیں کرتی، ایسی عورت کے بارے میں اللہ کا فرمان بہت سخت ہے۔ اللہ فرماتا ہے خیانت کرنے والے اللہ کو پسند نہیں، اور جو امانت میں خیانت کرے وہ اللہ کی ناراضی کو دعوت دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہی وہ عورتیں ہوتی ہیں جن کے گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے، دلوں میں بے چینی آ جاتی ہے اور شوہر کا اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، پھر یہی ٹوٹا ہوا اعتماد گھر کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، شوہر کا مال امانت ہے، اس کی عزت ذمہ داری ہے، اور جو عورت اس تیسری چیز کا حق ادا کر لیتی ہے وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اب میں اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مخاطب ہوں اور کہنا چاہتی ہوں کہ اے میرے بھائیوں، اگر تمہاری بیوی تمہاری ان تین چیزوں کا خیال نہیں رکھتی تو سمجھ لیجئے وہ تمہاری خیر خواہ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جو عورت شوہر کی بیماری میں اس کے سرہانے بیٹھنے کی بجائے اسے اکیلا چھوڑ دے، اس کے درد کو محسوس نہ کرے، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھنے کی بجائے فون میں مصروف رہے، وہ دل سے تمہارے ساتھ نہیں ہوتی۔ ایسی عورت کو یا تو حکمت اور نرمی سے سمجھاؤ، اسے احساس دلاؤ کہ رشتہ قربانی مانگتا ہے، اور اگر پھر بھی اس کا رویہ نہ بدلے تو عقل سے کام لو، جذبات سے نہیں۔ اور دوسری بات، جو عورت شوہر کی ناشکری
ناشکری کرتی ہے، اس کی محنت کو کم سمجھتی ہے، اس کے تھکے ہوئے ہاتھوں کی قدر نہیں کرتی، وہ عورت خود بخود تباہی کی طرف بڑھتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ ایسی عورت پر دل تنگ ہو جاتے ہیں اور وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے اور سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات، جو عورت شوہر کے مال کی حفاظت نہیں کرتی، فضول خرچی کرتی ہے، اجازت کے بغیر پیسہ اڑاتی ہے، حساب دینے سے کتراتی ہے، وہ عورت اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کی جڑیں کمزور کر دیتی ہے۔ پھر غربت دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، جھگڑے بڑھتے جاتے ہیں، اعتماد ٹوٹتا ہے اور انجام خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ اے میرے بھائیو، یاد رکھو، بیوی کو دشمن نہ بناؤ مگر آنکھیں بند بھی نہ رکھو۔ نصیحت کرو، مثال بنو، خود عدل کرو، محبت کے ساتھ حدیں قائم کرو، کیونکہ جب مرد مضبوط اور باکردار ہوتا ہے تو گھر محفوظ رہتا ہے، اور جب عورت ذمہ دار اور شکر گزار ہوتی ہے تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ اس لیے دونوں کو اپنا اپنا حصہ نبھانا ہوگا، ورنہ نقصان دونوں کا ہوگا، بیوی کا بھی اور شوہر کا بھی۔ تو پیاری بہنوں، امید یہی ہے کہ آج کے بیان نے آپ کو بہت کچھ سکھا دیا ہے اور یقیناً آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں ہوا۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو سلامتی والا بنائے، ہمارے گھروں میں برکت دے، ہمارے رشتوں میں برکت دے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح نبھانے والا بنائے، شوہر کو بیوی کی قدر کرنے والا اور بیوی کو شوہر کی قدر کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔